بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دس از بلال سیٹھی, یور ہوسٹ فار ایڈو کاسٹ. یہ ہم نے ایک ایسا پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم پیورلی ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن اینڈ خیبر پختونخوا کے اوپر بات کریں گے. ایجوکیشن کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے لیے کیا حل تجویز کیا جا سکتا ہے. آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہمارے بہت معزز پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز پشاور یونیورسٹی اور اسلامک کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. اس کے بعد پھر وہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی رہے. آج کل وہ شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور ممبر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنا بڑی وقت دینے مہربانی، کا. بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب تعلیم کا اعلیٰ تعلیم کا آپ کا بہت تجربہ ہے, کئی آپ نے سال اپنی زندگی کے اعلیٰ تعلیم کو دیے ہیں. آج کل ہماری صوبے کی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ کئی مسائل سے دو چار ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی، بہت اچھا سلسلہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا۔ اعلیٰ تعلیم جو ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہے۔ اور یہ بحران جو ہے یہ محض مالی نہیں ہے، یعنی پیسوں کی بات نہیں ہے، محض تعلیمی بھی نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ بنیاد جو اس بحران کا ہے وہ ہے مقصدیت۔ یعنی مقصدیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم ہے اس کی پشت پہ مقصد کیا ہے۔ جب تک ہم اس کی مقصدیت کا تعین نہ کریں کہ کس مقصد کے لیے ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ اس بحران کا عمق، اس کی گہرائی ہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اور وہ مقصدیت یہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک تو علم ہے، علم کے ساتھ ذوق جمال ہے، ایستھیٹکس، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہے اور تربیت ہے۔ اب وہ ریسرچ جو ہے وہ صرف معاشرتی علوم میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے یعنی سائنس، اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ مقصدیت ہمارے ہاں اور ہمارے سامنے واضح نہ ہو، اب دوسری باتیں جو ہیں کہ مثلاً ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے۔ اب بجٹ دے بھی دیں، آپ کھربوں دیں، لیکن جب تک مقصدیت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کہاں خرچ ہوگا، یہ ہمارے سامنے ایک سوال ہوگا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب مقصدیت نہیں ہے تو آپ کے پاس اچھا استاد نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا منتظم نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا محقق نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا طالب علم نہیں ہے، تو یہ پورا سلسلہ جو ہے اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں محور جو ہے وہ مقصدیت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی, آپ نے کہا کہ تربیت ایک اعلیٰ تعلیمی اداروں کا ایک کام ہے. کیا جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کی رخ جس سمت میں جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ تربیت کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے ہماری جامعات میں؟ بالکل نہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ نے یعنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا، پریورٹیز کا تعین کرنا ہوگا۔ جب آپ پریورٹیز کا تعین کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ مرحلہ وار آگے جا سکتے ہیں۔ تو میری سوچ میں تو سب سے پہلے پرپز جو ہے، مقصدیت، وہ جب واضح ہو جائے تو اس کے بعد پھر تحقیق کا، تربیت کا، ظاہر ہے کہ یہ پہلو بھی آ سکتے ہیں۔ انسانیت سازی اور انسان سازی، اس میں ذوق جمال ہے، ذوق جمال ہے، نیچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آ، تو یہ ساری باتیں تو تب آتی ہیں کہ جب ہم سب سے پہلے مقصدیت کا تعین کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ ہم سب نے, آپ کے دوستوں نے مل کے ایک تھنک ٹینک بنایا فکر کے نام سے, اور پھر اس کے ساتھ تعاون تھا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز آئی ایم سائنسز, بے نظیر ویمن یونیورسٹی مردان اور پاکستان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. ایک کانفرنس کروائی ٹرانسفارمنگ ہائر ایجوکیشن کے نام سے, اسٹیک ہولڈر اسمبلی ہوئی, اس میں بہت اچھی ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا اعلیٰ تعلیم کے جو متنوع اسٹیک ہولڈرز تھے ان کا. ابھی آپ لوگ ایک جرگہ, ایک تجویز آپ نے کیا ہے جو کروا رہے ہیں, اس جرگے کا مقصد کیا ہے؟ تعلیمی جرگہ بیسکلی کیا ہوگا, اس کے مقاصد کیا ہیں, اسکوپ کیا ہے اس کا, اور کیا چاہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جرگے سے؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال رکھا اور بہت اچھی تمہید رکھی۔
جو کانفرنس ہوئی اسمبلی آف اسٹیک ہولڈرس، یعنی جو تعلیمی اس پورے میدان میں جو شریک لوگ ہیں اور جو فریق ہیں اور جو یہ سمجھیں کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت جامعیت کے ساتھ اس پر بحث ہوئی، ہر پہلو کے حوالے سے، اور اس کا جو اعلامیہ آیا اس میں مقصدیت کے حوالے سے بھی آ، باتیں سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد ریسرچ، تعلیم، ذوق جمال اور تربیت، اس تمام حوالے سے، اور پھر مالی بحران، یہ تمام حوالے، اور اچھا استاد، اچھا محقق، اچھا منتظم، یہ تمام باتیں اس اعلامیے میں آ گئیں۔ تو وہ بہت جامع اعلامیہ ہے اسمبلی آف اسٹیک ہولڈرس کا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اور تعلیمی جرگہ جو ہے، اب جرگہ ظاہر ہے کہ پشتون کلچر کا ایک بہت اہم یونٹ ہے، اور اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جرگے میں یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جرگے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اب آپ کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے حل کی طرف ہم کیسے جائیں، یعنی ایک تو اکیڈیمک کام ہے وہ تو ہو گیا ہے، اب اطلاق، یعنی اپلائڈ پہلو، اطلاقی پہلو، تو اس کے لیے پھر جرگہ ہے۔ جرگہ، دوسری بات اس میں جرگہ میں یہ ہے کہ اب اس تمام جو مقاصد ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت اور ہر وقت ام، پیسوں کی ضرورت تو پڑتی ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اب یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ اس فریق پر جرگہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ جس فریق کے پاس خزانے کی کنجی ہے۔ چنانچہ جرگے کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ جس کو پشتو میں ہم ننواتے کہتے ہیں، کہ آپ باقاعدہ ان کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی یہ مسائل ہیں، ان کی ہم نے نشاندہی کی ہے، اس کا بنیادی حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے رقم کے بغیر ظاہر ہے کہ نہ ریسرچ ہو سکتی ہے، رقم کے بغیر نہ مقصدیت اگر آپ طے کر لیں، جب تک رقم نہ ہو تو اس مقصدیت کی طرف آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ تو جرگہ ایک تو یہ ہے کہ جرگے میں ہم نے حل ڈھونڈنا ہے، حل کی جستجو کرنی ہے، اور پھر ہم نے ان لوگوں پہ، یعنی اس فریق پر جرگہ بھی کرنا ہے، اور وہ جرگہ اس کے لیے ہے کہ بھائی تعلیم جو ہے یہ مفت کے یا مفت تعلیم، یہ کا تصور پرپوزل نہیں ہے، ٹھیک نہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تعلیم ایک بہت بڑی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس پہ ہر قوم بہت بڑی رقم خرچ کرتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو بھی اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار نہیں کہ وہ تعلیم پہ رقم جو ہے وہ قومی خزانے سے خرچ کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میری، اب جانتے ہیں میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، تعلیم کے لیے خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہے میرے ذہن میں۔ ایک تجویز یہ کہ جیسے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، آج کل چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، تو کیا تمام سیاسی پارٹیاں چارٹر آف ایجوکیشن پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک کنسنسس بنائے کہ بھئی کچھ ایجوکیشن کے، تعلیم کے کچھ پہلو ایسے ہوں گے کہ جس میں سیاست کو پرے رکھنا ہوگا؟ آپ نے بہت قیمتی بات کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو تجویز ہے تعلیمی جرگے کی، اس میں یہ بات بھی ہم رکھیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے، یا تمام وہ لوگ جو پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تمام وہ گروپس جو پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان سے ہم یہ کہیں کہ ایک براڈ بیسڈ، ایک ہمہ جہت میثاق تعلیم کی طرف آ جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2003 کے بعد کی جو اعلیٰ تعلیم کی پالیسیز ہیں اس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس پہ اگر میں نے کسی کو تنقید کرتے دیکھا ہے تو وہ یا آپ ہیں یا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ وہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا سدباب کیسے ہو، اور وہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو ہم کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ایک سفر پہ روانہ ہوں اور ایک وقت ایسا آئے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا یہ سفر رائے گاہ جا رہا ہے، تو پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کم از کم سروے تو کر لینا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تو میری تو یہ تجویز ہے کہ 2003 کے بعد کی جو پالیسیاں بنی ہیں اب تک، اس کے تقریباً 20 سال ہو گئے، تو ایک ایکیڈیمک ریویو تو ہو جائے نا۔ ایکیڈیمک ریویو کے بعد پھر اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ایک لمبی بحث کے بعد کہ ہمارا سفر جو ہے وہ کسی
صحیح منزل کی طرف ہم رواں دواں نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے لیے صحیح منزل کا تعین کر لیں۔ اور قوموں نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، یعنی قومیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور اپنے لیے یہ جو صحیح سر منزل کا تعین کیا ہے۔ ایکیڈیمک ریویو آپ کہہ رہے ہیں، یا اس کو اگر ہم ایکیڈیمک آڈٹ کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں اور پہ آپ نے کبھی پڑھا ہے، کچھ ایسا کسی دوسرے ملک نے کیا ہو یا کسی ادارے نے ایسے کیا ہو؟ آڈٹ کا لفظ میں نے قصداً یہاں استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آڈٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فیصلہ ساز کو یا پالیسی ساز کو اس کا الزام دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم الزام بلیم گیم سے ہم نکلیں، ہم کسی پہ الزام نہ لگائیں، ہم اس کو ایک اجتماعی مسئلہ سمجھیں، اس لیے میں نے ریویو کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کہیں پہ ہو رہا ہے، بالکل جی، ایک غیر محسوس طریقے سے یہ تقریباً ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ مختلف ممالک کی تعلیمی پالیسیاں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ممالک جو ہیں، اب مثلاً اس وقت اب دیکھیں کہ بہت سارے ممالک نے یہ محسوس کیا ہے کہ متعدد ایسے مضامین ہیں کہ شاید اب وہ وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اب نئے مضامین یا نئے میادین علم کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یقیناً اب تعلیم کا تعلق جو ہے وہ مٹیریلزم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم ایک سرمایہ دارانہ نظام سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسہ جو ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہو، چونکہ ہم ایک ملک ہیں، ایسا ملک ہیں کہ ہماری کچھ اقدار ہیں، کچھ روایات ہیں، تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ذوق جمال ہو، ذوق جمال کے ساتھ تربیت ہو، ہم ایک اچھے انسان کو، پیسے سے انکار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں، پیسے سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ہم صرف یہ کہیں کہ پیسہ ہی ہماری آخری منزل ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ پیسے بھی ہوں، ذوق جمال بھی ہو، ادب بھی ہو، علم بھی ہو، سارے مل مل کے چلیں۔ بالکل، یہ تقریباً دنیا میں ایسا ہی ہے، آپ کہیں بھی جائیں تو یہ آپ کو بتاؤں کہ جو علم کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، ان کی آپ تاریخ دیکھیں، ضروری نہیں کہ یہ بہت بڑے سرمایہ دار ہوں، یہ آپ مطالعہ کریں، لیکن ذہنی طور پہ وہ بہت سرمایہ دار ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں، اور وہ بہت یعنی کنٹینٹڈ ہوتے ہیں، وہ بہت قانے ہوتے ہیں، وہ اندرونی طور پہ ایک تسکین محسوس کرتے لیکن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل تو علم کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بڑے گھر چاہیے، ان کو بڑی گاڑی چاہیے، جو بدقسمتی سے جو وائس چانسلرز آ رہے ہیں ان کو بھی بیوروکریٹک انداز چاہیے، تو کیا یہ بغیر پیسے کے ممکن ہوگا؟ یہی تو میں نے گزارش کی نا کہ اگر ہم مقصدیت کی طرف آئیں تو یہ پھر جو اس وقت کی صورتحال ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتی جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے ایسے وائس چانسلرز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے ذاتی حوالے سے بڑے امیر کبیر لوگ تھے، لیکن وہ ہمیشہ قناعت کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا ایک پرپس ہوتا تھا۔ تو جب ہم پرپس کا تعین کر لینا تو یہ جو باتیں جن کی آپ نے نشاندہی کی، اس کے اندر از خود کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے آپ سے دو سوالات ہیں کیونکہ ہم نے وقت بھی مختصر رکھنا ہے، آج کل لوگوں کی جو اسپین آف اٹینشن ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب آخری دو سوال جو ہے، دو سوالات آپ سے میں کروں گا، اس میں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو سرکاری جامعات ہیں وہ ایک بحرانی جو ان کے اندر ایک لیڈرشپ کرائسس ہے، اس سے وہ گزر رہی ہیں۔ 26 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز نہیں ہیں، تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور وہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدالت میں جانے سے پہلے حل کیوں نہیں ہوا، لیکن اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کیا رائے ہے؟ اس پہ آپ کی یہ وائس چانسلرز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، اس پہ آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے، اور یہ کیسے یہ مسئلہ جو ہے حکومت کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بالکل، میری تو سیدھی سادی تجویز ہے کہ جو سرچ کمیٹی نے نام دیے تھے
اور اگرچہ اس پورے پروسیس کے ساتھ یعنی طریقے کے ساتھ میرا اختلاف ہے، لیکن بہرحال اب یہی طریقہ ہے۔ سرچ کمیٹی نے جو نام دیے ہیں وہی نام جو ہیں ان پہ حکومت فیصلہ کرے اور عدالتوں سے حکومت آگے بڑھے، عدالتوں سے کیس واپس لے لے۔ حکومت گئی ہے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ سے حکومت واپس آئے اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کرے۔ تو اس پہ عمل اگر ہو جائے تو حالات نسبتاً بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مستقل وائس چانسلر جب آ جائے، یعنی ایک ریگولر وائس چانسلر جو آ جائے، تو کم از کم وہ مسئول تو ہوگا نا، جواب دہ تو ہوگا نا۔ میری تو یہ سوچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جرگہ جیسے اب ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مسائل حل تو نہیں ہوں گے، لیکن اس جرگے کی کنٹریبیوشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ یہ تو ہم توقع ہی نہیں رکھتے کہ یہ فوری طور پہ حل ہوں، لیکن کم از کم مسئلے کی تفہیم تو ہو جائے نا، انڈرسٹینڈنگ تو ہو جائے۔ اب تک تو مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں۔ ایک فریق الزام لگا رہا ہے دوسرے فریق پہ، دوسرے فریق کو سنے بغیر وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی کوئی خامی یا کمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمبلی آف اسٹیک ہولڈرز اور اس کے بعد تعلیمی جرگہ، اس میں کم از کم ہمارے سامنے اور بہت سارے لوگوں کے سامنے مسئلے کی حقیقت تو سامنے آ جائے گی نا، مسئلے کی تفہیم تو ہو جائے گی۔ جب ایک بار مرض کی تشخیص ہو جائے تو پھر علاج جو ہے وہ آسان ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا، آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، اور ہم نے آپ سب سے آپ کو سنا، آپ سے سیکھا، ہمیشہ سے سیکھتے آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے ریگولرلی، تاکہ ہم جو اعلیٰ تعلیم کی مسائل ہیں اس پہ لوگوں کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ دے سکیں۔ مہربانی جی، بہت بڑی شکریہ آپ مہربانی۔ کا، تھینک اللہ یو۔ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔